اطلس آٹو ورکشاپ صوبان فجیرہ په اطلس آٹو ورکشاپ کې د هر قسمه غاډو گاډو یعنی ټریلو ټرکونو د هر قسمه ټینکرو ټول په ټوله نوي زاړه کارونه کېدلی شي چې په هغه کې د ایکسیډنټ گاډو هر قسمه مرمت کول یعنی ډینټینګ رنگ روغان هر قسمه وایرینګ د زړو انجنانو بور د نوي انجنانو فټینګ د چیسس فټینګ د اے سی فټینګ د زړو باډیانو مرمت او نوي باډیانی سازول هر قسمه سپیر پارت لګول تاسو ته په یو دروازه دننه ملاوي دي شي. یاد لرئ اطلس آٹو ورکشاپ په زید روډ صوبان فجیره کې هر وخت تاسو ته د هر قسمه مرستې لاس درکوي. د رابطې دپاره په دې نمبرو تماس ونیسئ. جی قدرمند کتونکو یو ځل بیا هر کله ما تاسو غوړي پروګرام مرحبا د خیبر نیوز دبئی سټوډیو نه نن زموږ سره ملمه د ماهر تعلیم بریګیډیر ریټایرډ عبدالحفیظ ستاره امتیاز چې دوی پرنسپل دی د پاکستان سکاؤٹ کیڈٹ کالج بٹراسی مانسیرا. هغوی ته موږ بلنه وکړه زموږ ملمه دی. سر ایک اور سوال میرے ذہن میں اوورسیز پاکستانیز کے بچوں کے حوالے سے وہ یہ نہیں کہ اسپیشلی آپ کے کالج بلکہ جتنے بھی انسٹیٹیوٹ ہے یا کالجز ہے یہاں سے اگر میڈیکل کالج میں جاتے ہیں تو ان کا فیس ڈبل کہتے ہیں کہ یہ اوورسیز پاکستانی ہیں, یا کسی اسکول میں کالج میں میڈیکل کالج میں جاتے ہیں تو ان کا فیس ڈبل وہ یا یہ کہتے ہیں کہ یہ اوورسیز پاکستانی, ان کے پاس کارڈ جو ہے وہ اوورسیز پاکستانیز کا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو اوورسیز پاکستانی سے پاکستان کے ڈیولپمنٹ میں وہاں کے اگر آج کل آپ جتنے میرے ریمیٹنسز ہے وہ زیادہ تر ہمارا انحصار ہے وہ اوورسیز پاکستانیز پہ ہے, تو ایسا کیوں ہے, ڈبل فیس کیوں لیتے ہیں؟ یہ تو پالیسی جو ہے میں اس سے پہلے کوئی اس طرح سے انیشیٹ کی ہوئی ہے, لیکن میں آپ سے 100% ایگری کرتا ہوں جی کہ فی کا سٹرکچر جو ہے وہ ریشنلائز ہونا چاہیے. میں بھی کہ بعض انسٹیٹیوشن ایسے ہیں جن کو زیادہ فائنینشیل سپورٹ کی ضرورت ہے ان آرڈر ٹو گرو, تو وہ میں بھی کہ وہ ایک اوورسیز تھوڑے سے فائنینشلی افلوئنٹ ہوتے ہیں, تو اس لحاظ سے میں بھی ان کو یہ تھوڑا سا یہ ان کے لیے رکھا گیا ہے کہ تھوڑا سا فیس ان کو زیادہ دیں. لیکن میں سمجھتا ہوں میں اپنے کالج میں یہ میں اکثر اس چیز کے اوپر بہت سوچتا ہوں, اور اس کو میں کسی لیول کے اوپر ضرور انشاءاللہ ٹیک اپ بھی کروں گا. اور یہ میرے خیال میں جسٹیفائڈ نہیں ہے اس طرح سے, لیکن اگر کسی ادارے کو فائنینشیل سپورٹ کی ضرورت ہے تو اوورسیز بہت ولنگ ہوتے ہیں اس کو سپورٹ کرنے کے, ان کے اس کی گروتھ کے لیے. ابھی میں آپ کو بتاؤں کہ جب میں 1 سال پہلے میں نے ٹیک اوور کیا تھا بٹراسی کیڈٹ کالج, تو اس کی تعداد 610 کے قریب تھی. تو ابھی یہ 713 یہ چلی گئی ہوئی ہے, اور رش آف دی ایڈمیشنز اتنا زیادہ ہے, اور ادھر سے بھی پریشر ہے اوورسیز سے اور ان سائڈ دی کنٹری کہ ہمیں زیادہ کلاس روم بنانے کی ضرورت ہے اور ہاسٹلس ان کے لیے تعمیر کرنے کی ضرورت ہے. تو وہ فائنینشیل ایک جو اسٹرینتھ ہے ادارے میں اتنی نہیں ہے ہمارے ادارے میں, کیونکہ ہماری فیس بہت ریزنیبل ہے, ادروائز کوئی اتنا بہت بڑی فیس نہیں ہے. جو ہمارے میجر سٹیز میں جو ادارے جو ڈے اسکولز ہیں وہ ہم سے زیادہ فیسیں لے رہے ہیں, اور ہم بچوں کو 24 آورز کیٹر کرتے ہیں, تو اس لحاظ سے فیسیں اتنی زیادہ نہیں ہیں. لیکن یہ پوائنٹ جو ہے نا آپ کا ریلیونٹ ہے, اور میں اور بھی خرچ مطلب ایڈمیشن کے علاوہ بچوں کا آنا جانا, ان کے پیرنٹس کا آنا جانا, ایئر ٹکٹ وغیرہ, تو یہ صرف آپ کے کالج نہیں بلکہ جتنے بھی انسٹیٹیوٹس ہیں ان کے حوالے سے. تو اچھا, ایک بحیثیت ماہر تعلیم آپ کیا سمجھتے کہ پاکستان کے ایجوکیشن سسٹم کو بہتر کرنے کے لیے آپ کا کیا سجیشن ہے آپ کا؟ دیکھیں اس میں تو زمر صاحب ایک تو اٹ شوڈ بی اے ٹاپ پرائرٹی ود دی گورنمنٹ. صوبائی گورنمنٹ ہے یا سینٹرل گورنمنٹ ہے, صوبائی گورنمنٹ چونکہ یہ کنکرنٹ سبجیکٹ ہے ایجوکیشن اس سے بھی ریلیٹڈ ہے, ایک تو ٹاپ پرائرٹی جب تک نہیں دیں گے تو یہ ایجوکیشن کا سسٹم ٹھیک نہیں ہوگا. دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے جو اسٹینڈرڈ ہے یہ یونیفارم اسٹینڈرڈ آف ایجوکیشن ہونا چاہیے. آپ جو بھی اسٹینڈرڈ رکھتے ہیں ایک ایجوکیشن انسٹیٹیوشن سے, گورنمنٹ کے انسٹیٹیوشن سے بھی وہی لیول رکھیں اور اس کو انشور کریں اور اس کو اکاؤنٹیبل بنائیں.
ایجوکیشن کے اسٹینڈرڈ کے حوالے سے. اور سلیبس آپ دیکھیں, ابھی مشروم گروتھ آف انسٹیٹیوشنز ہے, گلی محلوں میں اسکول کھلے ہوئے ہیں, ڈفرینٹ بکس پڑھائی جا رہی ہیں. ابھی ہمارا یونیفارمٹی کتابوں کے اندر بھی نہیں ہے, کریکولم ڈفرینٹ پڑھایا جا رہا ہے, ٹیچرز کی جو اسکلز ہیں وہ ڈفرینٹ ہے فرام ون اسکول ٹو دی ادر. تو یہ ایک گورنمنٹ لیول کے اوپر یہ ایک بہت بڑی ایفرٹ کی ضرورت ہے, اور جب تک یہ اس کو ٹاپ پرائرٹی نہیں بنائیں گے اس وقت تک یہ ایجوکیشن کا جو معاملہ ہے یہ درست نہیں ہوگا. ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن کو اکاؤنٹیبل بنائیں فار دیئر ڈیلیوری, what they are producing and sending into the society. کیا وہ بچوں کی تربیت کر رہے ہیں, کیا وہ ان کو فیوچر کا ایک فوکس دے رہے ہیں, ان کے فیوچر کے رولز ان کو بتا رہے ہیں. میں آپ کو ایک اور چھوٹی سی بات اس میں ایڈ کر دوں. یہ ہماری جو ایجوکیشن کا جو سسٹم ہے, پرائمری ایجوکیشن یہ کانسیپٹ بلڈنگ کے لیے ہوتی ہے. بچے کے اندر ایک کانسیپٹ بلڈنگ کریں, مختلف چیزوں کے کانسیپٹس اس کے دماغ میں کلیئر ہو جائیں, کلیئرٹی. جو سیکنڈری ایجوکیشن ہے وہ اس لیے ہے کہ مین پرپز اس کا یہ ہے کہ آئیڈینٹیفیکیشن آف دی ایپٹیچیوڈ. سیکنڈری ایجوکیشن میں بچے کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ میں ڈاکٹر بننا ہے فیوچر میں, کس طرف ہے رجحان کے. یہ کام ٹیچر کا ہے, یہ انسٹیٹیوشن کا ہے کہ اس کو بتائے. ابھی یورپ اور ویسٹ میں جو ہے یہ سیکنڈری ایجوکیشن میں اس بچے کو ایگزیکٹلی بتا دیا جاتا ہے کہ آپ کے اندر پوٹینشیل یہ ایگریکلچر کا ہے, کمپیوٹرز کا ہے, اسپیس ٹیکنالوجی کا ہے, یا ڈاکٹر بننے کا ہے, اور وٹ ایور سیاستدان بننے کا ہے, وٹ ایور. اس کے بعد جو ہائر ایجوکیشن ہے یہ ریسرچ اورینٹڈ ہے دنیا میں, اور پروفیشنل ٹریننگ ہے اس کے اندر. تو اس طرح سے اس کو ایک بالکل ایک سسٹمیٹک طریقے سے اور اکاؤنٹیبل بنائے یہ گورنمنٹ, صوبائی گورنمنٹ اور سینٹرل گورنمنٹ انسٹیٹیوشنز کو اکاؤنٹیبل بنائے کہ وہ ڈیلیور کریں انٹو دی سوسائٹی. ایسے نہ ہو کہ جی وہ بے روزگار بچے سوسائٹی کے اندر بھجوا دیں اور جن کو امپلائمنٹ بھی نہ ملے اور وہ نیگیٹو ٹریک پہ چلے جائیں. ایک تعلیمی ادارے کی سربراہ کی ذمہ داریاں کیا ہونی چاہیے؟ جو پرنسپل ہے, کوئی بھی ادارے کا سربراہ ہے, ان کی ذمہ داری آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کی کیا بحیثیت ہے؟ سربراہ ایجوکیشن انسٹیٹیوٹ یا کالج, اس کی کیا ذمہ داریاں ہونی چاہیے؟ ایک جو پرنسپل ہے جی, the head of the educational institution is the most important person جی. یہ سب سے اہم رول ہے ہیڈ آف دی انسٹیٹیوشن کا. ہیڈ آف انسٹیٹیوشن ایکچولی یہ رول ماڈل ہے فار دی ٹیچر, فار دی اسٹوڈنٹس, اور یہ اس کا ویژن ہے جس کے اوپر یہ انسٹیٹیوشن, کوئی بھی انسٹیٹیوشن چلتا ہے. آپ ایک ادارے کے سربراہ کو چینج کر دیں تو وہ پچھلے دن کا جو انوائرمنٹ ہے وہ ایگزیکٹ بالکل 100% چینج ہو جائے گا نیکسٹ ڈے. تو یہ اس کی پرسنالٹی جو ہے, اس کی اندر جو ہے صلاحیت, جو اسکل ہے ایڈمنسٹریشن کا, اس کے اندر جو ایجوکیشن کے پروسیس کا ایک انڈرسٹینڈنگ ہے وہ بڑا ضروری ہے. انفارچونیٹلی چونکہ میں بڑے پریمیئر انسٹیٹیوشنز کے اندر رہا ہوں اور میری ساری جو 34 سال کی جو پروفیشنل میری ایفرٹ ہے وہ ایجوکیشن سے ریلیٹڈ ہے. یہ میری بہت ایک کلیئر انڈرسٹینڈنگ ہے اور میری بڑی کنوکشن ہے کہ جب تک آپ ایک ادارے کے سربراہ کو کریکٹلی اپوائنٹ نہیں کریں گے, اس کی ایڈمنسٹریٹو سکلز پلس اس کی انڈرسٹینڈنگ ٹورڈز ایجوکیشن, تو وہ ادارہ چل نہیں سکے گا, اس کے بچے بینیفٹ نہیں حاصل کر سکیں گے. ہمارے بہت سے ایسے ادارے ہیں پاکستان کے اندر جہاں پہ ان اداروں کے سربراہ جو ہیں وہ ایجوکیشنسٹ نہیں ہیں. وہ ایڈمنسٹریٹر تو ہیں لیکن وہ ایجوکیشنسٹ نہیں ہیں. ان کو یہ نہیں پتا کہ جی ایجوکیشن کا پروسیس کیا ہے, بچوں کا بیہیویئر کیا ہوتا ہے, بچوں کا بیہیویئر کیسے ڈیولپ ہوتا ہے. ابھی یہ آگے میں آپ کو موقع ملا تو میں بتاؤں گا کہ بچوں کے جو دے گرو ود ایج, ان کی ہر سٹیج آف گروتھ کی اپنے انڈیکیٹرز ہیں. ابھی جو ایڈولسنس ہے اس کے اپنے انڈیکیٹرز ہیں لائف کے. چائلڈہڈ میں بچے کے اندر کیا چیزیں ہوتی ہیں, اور اسی طرح انفینسی میں بچہ کس طریقے سے بیہیو کرتا ہے. تو یہ سارے ایک پروسیس ہے. یہ چونکہ ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن لائک آورس,
اس میں ہمارے پاس بچے ہوتے ہیں چائلڈہڈ کی ایج میں اور ایڈولسنس میں. تو یہ ایک کلیئر انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے ایجوکیشنل ادارے کے سربراہ کے پاس. اور پھر ایک میری اور بہت ہمبل ایک سبمیشن ہے ٹو دی all those who are powerful and who are appointing the heads of the educational institutions کہ وہ ادارے کے سربراہ کو جب سلیکٹ کرتے ہیں تو اس میں فیورٹزم نہیں ہونا چاہیے. بالکل اس ایجوکیشن ٹیچرز اور ہیڈ آف دی ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ یہ لوگ ہمارے پوسٹیریٹی فیوچر جنریشن کے ساتھ ریلیٹڈ ہیں. اگر یہاں پہ کوئی کوتاہی ہم نے کر دی تو ہماری فیوچر جنریشن شاید وہ نہ بن سکے جو اس کو بننا چاہیے. جی شکریہ. قدرمنو کتن کو وخت دی یو بریک د میلزو بیا راځو تاسو سره ملي کو چلته زم او ډیر زر واپس راځو. पापा भी तो गैस की चोरी करते हैं. याद रखिए, अब क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2011 के तहत गैस चोरी करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी और इनके नाम तमाम अखबारात में भी छापे जाएंगे. जिम्मेदारी से जीना सीखिए, गैस की चोरी से बचिए.